بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا تمہیں حکمت پوچھنے کا اختیار نہیں۔ فرمایا کہ جن گناہوں کو قرآن و حدیث نے صراحتاً کل الفاظ میں حرام قرار دے دیا ہے، ان میں جو لوگ مبتلا ہیں ان سے جا کر اگر کہا جائے کہ یہ گناہ حرام ہے تو وہ فوراً اس کے خلاف عقلی تعویلیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے خلاف عقلی دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ گناہ کیوں حرام قرار دیا گیا ہے، اس میں تو فلاں فائدہ ہے، اس میں تو فلاں مصلحت ہے، اس کو حرام قرار دینے میں کیا مصلحت اور کیا حکمت ہے۔ ایسے لوگوں سے کوئی یہ پوچھے کہ تم اس دنیا میں خدا بن کر آئے ہو یا بندے بن کر آئے ہو؟ اگر تم بندے بن کر آئے ہو تو تم اپنے اس اعتراض کو اپنے غلام، اپنے ملازم کے اعتراض پر ہی قیاس کر لو جس کو تم نے اپنے گھر میں ملازم رکھا ہے۔ مثلا آپ نے گھر کا سودا سلف لانے کے لیے ایک شخص کو ملازم رکھا۔ اب آپ نے اس ملازم سے کہا کہ بازار جا کر اتنے روپے کی فلاں چیز خرید کر لے آؤ۔ اب ملازم یہ کہنے لگے کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سودا سلف مجھ سے کیوں منگوایا جا رہا ہے اور اتنی مقدار میں کیوں منگوایا جا رہا ہے اور اس فضول خرچی کی کیا حکمت ہے، پہلے مجھے یہ بتاؤ۔ اگر ایک ملازم اس طرح ہمارے کاموں کی حکمت اور مصلحت پوچھنے لگے تو ایسا ملازم اس لائق ہے کہ اس کا کان پکڑ کر ملازمت سے الگ کر دیا جائے اور گھر سے باہر نکال دیا جائے، اس لیے کہ اس ملازم کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ یہ پوچھے کہ یہ چیز کیوں منگوائی جا رہی ہے۔ اس کو ملازم اس لیے رکھا ہے کہ جو کام اس کو بتا دیا جائے وہ کام کرے، سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، یہ ہے ملازم۔ اور کاموں کی مصلحت اور حکمت پوچھنا ملازم کا منصب نہیں ہے۔ ایک ملازم جس کو تم نے 8 گھنٹے کے لیے ملازم رکھا ہے، وہ ملازم تمہارا غلام نہیں، تم نے اس کو پیدا نہیں کیا، وہ تمہارا بندہ نہیں ہے اور تم اس کے خدا نہیں ہو، بلکہ صرف وہ تمہارا تنخواہ دار ملازم ہے۔ وہ اگر تم سے تمہارے کاموں کی حکمت اور مصلحت پوچھنے لگے تو وہ تمہیں گوارا نہ ہوگا، برا لگے گا، لیکن تم اللہ تعالیٰ کے ملازم نہیں ہو، نہ غلام ہو، بلکہ اللہ کے بندے ہو، اس نے تمہیں پیدا کیا۔ وہ اگر تم سے یہ کہتا ہے کہ تم فلاں کام کرو تو تم آگے سے یہ کہتے ہو کہ پہلے مجھے اس کی وجہ بتاؤ، حکمت اور مصلحت بتاؤ، پھر میں یہ کام کروں گا، تو یہ حکمت اور مصلحت کا مطالبہ اتنی ہی بڑی حماقت ہے جتنی بڑی حماقت وہ ملازم کر رہا تھا، بلکہ اس سے بھی بڑی اور بدتر حماقت ہے، کیونکہ وہ ملازم تو پھر بھی انسان ہے اور تم بھی انسان ہو، وہ بھی عقل رکھتا ہے، تم بھی عقل رکھتے ہو، اس کی اور تمہاری عقل برابر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کہاں اور تمہاری یہ چھوٹی سی عقل کہاں؟ دونوں کے درمیان کوئی نسبت نہیں، پھر بھی تم حکمت اور مصلحت کا مطالبہ کر رہے ہو کہ اس شرعی حکم میں کیا مصلحت ہے یا کیا حکمت ہے، پہلے مجھے حکمت بتاؤ پھر عمل کروں گا، ورنہ نہیں کریں گے۔ وجہ اس مطالبے کی یہ ہے کہ عقل ماری جا چکی ہے اور گناہوں کی کثرت نے عقل کو خراب کر دیا ہے۔ اس کے بارے میں ایک محمود و ایاز کا ایک عبرتناک واقعہ ہے۔ فرمایا کہ محمود غزنوی جو مشہور فاتح اور بادشاہ گزرے ہیں، ان کا ایک چہیتا اور لاڈلا غلام تھا جس کا نام تھا ایاز۔ چونکہ یہ ایاز بادشاہ کا ایک لاڈلا تھا، اس لیے اس کو اس سے بہت محبت بھی تھی۔ اس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ بادشاہ کا منہ چڑھا غلام ہے اور محمود غزنوی اس غلام کو دوسرے بڑے بڑے لوگوں پر ترجیح دیتا ہے، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ محمود غزنوی بڑے بڑے وزیروں اور امیروں کی بات اتنی نہیں مانتا تھا جتنی ایاز کی بات مانتا تھا۔ محمود غزنوی نے ایک دفعہ چاہا کہ میں ان وزراء اور امراء کو دکھاؤں اور ان کا اور محمود اور ایاز کا میں امتحان کر لوں کہ تم میں اور ایاز میں کیا فرق ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک بہت بڑا قیمتی ہیرا کہیں سے تحفے میں محمود غزنوی کے پاس آیا۔ یہ ہیرا بہت قیمتی اور بہت خوبصورت اور بہت شاندار تھا۔ بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، سب نے اس قیمتی ہیرے کو دیکھا اور اس کی تعریف کی۔ اس کے بعد محمود غزنوی نے وزیر اعظم کو اپنے قریب بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے یہ ہیرا دیکھا ہے، یہ ہیرا کیسا ہے؟ وزیر اعظم نے کہا کہ سرکار، یہ بہت بڑا قیمتی ہیرا ہے اور پوری دنیا میں اس کی مثال موجود نہیں، یہ بہت بڑا ہیرا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس ہیرے کو زمین پر پٹخ کر توڑ دو۔ وزیر اعظم ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ جہاں پناہ
یہ بہت قیمتی ہیرا ہے، آپ کے پاس یہ یادگار تحفہ ہے، آپ اس کو توڑوا رہے ہیں، میری درخواست یہ ہے کہ آپ اس کو نہ توڑوائیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا بیٹھ جاؤ۔ پھر ایک دوسرے وزیر کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم اس کو توڑ دو۔ وہ وزیر بھی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، یہ بہت قیمتی ہیرا ہے، میری ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ اس کو توڑ دو۔ اس طرح اس نے کئی وزراء اور امراء کو بلایا اور ہیرے کو توڑنے کا کے لیے کہا، مگر ہر ایک نے معافی مانگی اور توڑنے سے معذرت کر لی۔ آگے فرمایا کہ ہیرا ٹوٹ سکتا ہے لیکن حکم نہیں ٹوٹ سکتا۔ آخر میں محمود غزنوی نے ایاز کو بلایا کہ ایاز، اس نے کہا جی ہاں۔ محمود غزنوی نے کہا کہ یہ ہیرا رکھا ہے، اس کو اٹھا کر پٹخ کر توڑ دو۔ ایاز نے وہ ہیرا اٹھایا اور زمین پر پٹخ کر مارا اور توڑ دیا اور وہ چور چور ہو گیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ ایاز نے وہ ہیرا توڑ دیا تو بادشاہ نے اس کو ڈانٹا کہ تم نے ہیرا کیوں توڑا؟ یہ بڑے بڑے وزراء اور امراء صاحبان عقل جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے جب ہیرا توڑنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے اس ہیرے کو توڑنے کی ہمت نہیں کی۔ کیا یہ سب پاگل تھے؟ تم نے اٹھا کر توڑ دیا، کیوں توڑا؟ پہلے تو ایاز نے کہا کہ جناب پناہ غلطی ہو گئی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے توڑا کیوں؟ ایاز نے کہا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو ہیرا ہے، چاہے اس کی قیمت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، یہ اگر ٹوٹ جائے تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، اتنی بری بات نہیں ہے، لیکن آپ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ یا ہیرا بچتا ہے آپ کا حکم بچتا، میں نے ہیرا توڑ دیا، آپ کا حکم بچا دیا۔ آپ کے حکم کو اس ہیرے سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہوئے میں نے سوچا کہ اس ہیرے کی ٹوٹنے کے مقابلے میں حکم ٹوٹنا زیادہ بری بات ہے، اس لیے میں نے اس ہیرے کو توڑ دیا۔ اس کے بعد محمود غزنوی نے ان وزراء سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں اور ایاز میں یہ فرق ہے، تمہیں اگر کسی کام کا حکم دیا جائے تو اس کے اندر حکمتیں اور مصلحتیں تلاش کرتے ہو، اور یہ ایاز تو حکم کا بندہ ہے، اس سے جو کہا جائے گا وہ یہ کرے گا، اس کے سامنے حکمت اور مصلحت کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ تو محمود غزنوی کے حکم کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی عقل بھی محدود ہے، اس کے وزراء اور ایاز کی عقل بھی محدود ہے۔ یہ مقام تو در حقیقت اس ذات کو حاصل ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ چاہے ہیرا ٹوٹ جائے، چاہے دل ٹوٹ جائے، چاہے انسان کی جذبات ٹوٹ جائیں، چاہے خیالات اور خواہشات ٹوٹ جائیں، لیکن اس کا حکم نہ ٹوٹے، یعنی اللہ کا حکم نہ ٹوٹے۔ یہ مقام در حقیقت صرف اللہ جل شانہ کو حاصل ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے حکم میں حکمت اور مصلحت تلاش کرنا نادانی اور بے عقلی کی بات ہے، اور اس بے عقلی کا اصل سبب گناہ ہے۔ جتنے گناہ کرو گے اتنی ہی یہ عقل اندھی ہوتی چلی جائے گی۔ بہرحال گناہ کی نحوست یہ ہے کہ انسان کی عقل ماری جاتی ہے۔ فرمایا کہ تم ذرا اللہ تعالیٰ کے حضور ان گناہوں سے کچھ دیر کے لیے ہی توبہ کر کے دیکھو، اور چند روز کے لیے گناہوں سے بچ کر دیکھو کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا برکت اور کیا نور حاصل ہوتا ہے، اور پھر عقل کے اندر ایسی باتیں سمجھ میں آئیں گی جو پہلے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حرام کیے ہوئے معاصی اور گناہوں سے بچو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والا ایک کانٹا پیدا کر دیں گے، جو واضح طور پر تمہیں یہ بتا دے گا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ آج حق و باطل کے درمیان تمیز مٹ چکی ہے، اس لیے کہ ہم نے گناہ کر کے اپنی عقلیں خراب کر دی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔